دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا دماغ اور جسم ایک دن تھک کر کیوں ہار جاتے ہیں؟ آپ کا اعتماد کیوں کم ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، اور اگر ہم اس سے آگاہ نہ ہو تو یہ ہماری شخصیت، ہمارے فیصلے کرنے کی صلاحیت اور ہمارے تعلقات پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس موضوع کا نام ہے ایگو ڈپلیشن یا خودی کی کمی۔ ایگو ڈپلیشن ایک نفسیاتی حالت ہے جس میں آپ کی قوت ارادی اور ذہنی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کیے جانے فیصلوں میں کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے اور آپ اپنے جذبات یا فیصلوں پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا خود پر یقین کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بات یا کسی بھی شخص کی طرف بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ایگو ڈپلیشن آپ پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب سادہ سا ہے۔ اس کا استعمال آپ کو ذہنی طور پر کمزور کر کے آپ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، آپ بہت ساری نفسیاتی چالوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایگو ڈپلیشن کیسے کام کرتی ہے اور یہ کس طرح آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہے اور آپ کی زندگی میں کس طرح مسائل پیدا کرتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسے طریقے بھی بتائیں گے جن سے آپ ایگو ڈپلیشن سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک تعلیمی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے جو آپ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نہ صرف ایگو ڈپلیشن کے بارے میں جانیں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنی ذہنی طاقت کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خودی مضبوط رہے اور آپ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی ایگو ڈپلیشن کی تاریک چالوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایگو ڈپلیشن کیا ہے۔ ایگو ڈپلیشن ایک نفسیاتی حالت ہے جس میں کسی شخص کی خودی یا قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب آپ کسی بات یا کسی کے ساتھ بات چیت میں زیادہ ذہنی توانائی خرچ کرتے ہیں، آپ کا دماغ تھک جاتا ہے اور آپ کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات اور فیصلوں پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور آپ کی خود پر قابو پانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی بات یا صورتحال میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگو ڈپلیشن کے شکار فرد کی نشانیاں کیا ہیں۔ ایگو ڈپلیشن کے شکار فرد میں چند واضح علامات نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی وہ کسی بھی عمل کو شروع کرنے یا اس پر قائم رہنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کا دماغ تھکا ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ یا تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان افراد میں خود پر قابو پانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تر جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ انہیں اس حالت میں مغرور، بے قابو یا زیادہ پریشان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بیزار یا مایوس بھی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے اثرات میں آ کر ان کی باتوں یا رائے پر زیادہ اثر لیتے ہیں۔ ان کی خودی کمزور ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اصولوں یا حدود سے ہٹ کر دوسروں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگو ڈپلیشن کو لوگوں پر کنٹرول کرنے اور اپنے جنون میں مبتلا کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگو ڈپلیشن کا نفسیاتی فائدہ اٹھا کر لوگ دوسروں پر قابو پانے اور انہیں اپنے جنون میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں وہ شخص کو ذہنی یا جذباتی طور پر تھکا کر اس کی قوت ارادی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی فرد کی خودی کمزور پڑتی ہے، اس کا دماغ فیصلے کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور وہ آسانی سے جذباتی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں مینپولیٹر فرد کی کمزوری کو محسوس کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگتے ہیں۔ وہ ان کے جذباتی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں کسی بھی بات یا رائے پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ فرد کو نفسیاتی طور پر بیزار یا مایوس کر کے ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تاکہ وہ خود کو کمزور محسوس کریں اور ان کا خود پر قابو ٹوٹ جائے۔ اس حالت میں وہ افراد اپنا فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح اپنے جنون یا مفادات کے لیے ان کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے وہ شخص اپنے آپ کو ایک طرح سے مجبور اور دوسروں کے اثرات میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایگو ڈپلیشن سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ایگو ڈپلیشن سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی توانائی کو بہتر طریقے سے منظم کریں۔ اگر آپ کو کسی مشکل یا تھکا دینے والی صورتحال کا سامنا ہو تو خود کو وقت دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی توانائی کو بڑھانے کے لیے مناسب نیند، ورزش اور متوازن غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کا دماغ تازہ رہے اور آپ جذباتی فیصلوں سے بچ سکیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ جب آپ جذباتی طور پر مضبوط ہوں گے
ईगो डिप्लेशन का असर कम हो जाएगा और आप अपने फैसलों को बेहतर तौर पर संभाल पाएंगे। अपने आप को नफसियाती तौर पर कमजोर ना होने दें। जब आपको लगे कि कोई आपको थकाकर अपनी बात मनवाना चाह रहा है, फौरन उस सूरत हाल से बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरों के असरात से बचने के लिए अपने आप पर और अपनी हदूद पर यकीन रखें। जब आपको लगे कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, तो फौरन अपने फैसले पर नजरसानी करें और अपनी खुदी को मजबूत बनाने के लिए एहतियात से काम लें। ईगो डिप्लेशन के इस्तेमाल के नुकसान। ईगो डिप्लेशन का इस्तेमाल न सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि ये तवील मुद्दत में आपकी जाती तरक्की और तल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाता है। जब आप किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आप सिर्फ उनकी इज्जत नफ्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने आप को भी नफसियाती तौर पर कमजोर कर लेते हैं। इस चाल का इस्तेमाल एतमाद को तबाह करता है और दूसरे अफराद के साथ आपके तल्लुकात में दरार डाल सकता है। इसके बजाय हमें ईमानदारी, एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर अपने तल्लुकात को मुस्तहकम करना चाहिए। ईगो डिप्लेशन का इस्तेमाल सिर्फ तकलीफ और तन्हाई को जन्म देता है और इससे बचना ही बेहतरीन तरीका है। आखिर में दोस्तों, ये जरूरी है कि हम ईगो डिप्लेशन जैसी नफसियाती हरबों से आगाह रहें और इनसे बचने के लिए खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, हमारे तल्लुकात में सच्चाई और इज्जत ही सबसे बड़ी ताकत है, न कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप चाहते हैं कि दूसरों को भी इस बारे में आगाही हो, तो बराए करम इस वीडियो को उन तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नफ्सियात से मुतल्लिका मजीद वीडियोस मिल सके। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस मौजू पर मजीद क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।